जादू करना करवाना कैसा है, इसका तोड़ क्या है, आसान कोई जिक्र अज़कार, ऐसी चीज़ें जो बड़े आसान हो करना। मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने की कोशिश करने के लिए जादू हो सकता है। शौहर को राम करने और काबू करने के तरीके उल्लू के खून से लिखे हुए तावीज़ अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्तों को भेजा गया और लोगों ने उनसे जादू सीखा। मैं इन्हें जन्नत नहीं जाने दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम अलिफ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सामने ऐसे मसाइल, ऐसे सवालात, ऐसे इश्यूज़ लेकर आते हैं जिन पर आम तौर पर बात नहीं की जाती या कम की जाती है और बात पूछते करते हुए लोग झिझकते हैं। ऐसा ही एक सवाल आज हमारे सामने है। एक तो ये कि इस्लाम की नज़र में जादू करना करवाना कैसा है, इसका तोड़ क्या है, और कोई आसान कोई ज़िक्र अज़कार, ऐसी चीज़ें जो बड़े आसान हो करना। और फिर ऐसे लोग भी, चूँकि आप देखते हैं कि बाज़ार में, मार्केट में मौजूद हैं जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों का ईमान भी लूट रहे हैं और उनसे माल असबाब भी लूट रहे हैं, बल्कि बहुत आगे बढ़कर बाज़ औक़ात तो इज़्ज़तों पर भी हर्फ आता है। जादू क्या है? देखिए, इब्तिदाई अफ़रीनश से ही शैतान ने मुकाबला शुरू किया है और उसने बरह रास्त अल्लाह ताला के सामने सरकशी का रवैया इख्तियार करके इंसान की दुश्मनी, खुली दुश्मनी इख्तियार की और कहा कि मैं इन्हें जन्नत नहीं जाने दूंगा, मैं इनके रास्ते में बैठ जाऊंगा। कोई तरीका ऐसा, किसी तरीके से मैं इनको रोक पाया तो मैं रोकूंगा। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो कुरान मजीद ने ज़िक्र किया है बाबिल का, जिसमें हारूत और मारूत का ज़िक्र किया कि उनको आजमाइश के तौर पर भेजा गया अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्तों को, और लोगों ने उनसे जादू सीखा। वो कहते थे कि हमसे जादू ना सीखो क्योंकि हम तो आजमाइश के लिए भेजे गए हैं। वो कह देते थे कि ये तुम्हारे लिए खौफनाक है, तुम्हारे लिए ख़तरनाक है, लेकिन लोग सीखते थे। और कुरान ने उस जादू का जो वहाँ सीखा जाता वो क्या था उसका भी ज़िक्र किया कि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने की कोशिश करने के लिए जो जादू सीखा गया वो उनसे सीखा गया। और तब से इसका मतलब ये हुआ कि ये आज का मसला नहीं है कि शौहर बीवी के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हो, वो जादू करवाता फिरे, और बीवी जो है वो अपने शौहर को राम करने और काबू करने के तरीके ढूंढती फिरे और वो जादू टूने करती फिरे। फिर हमें बड़े बड़े आप देखते हैं अजीब व गरीब तरीके कि कोई जो है वो उल्लू के खून से कुछ लिखवाया जा रहा है, कहीं जो है वो छोटा शीरखार बच्चा जो है उसको उसके खून से कुछ करवाया जा रहा है, कोई कब्रिस्तानों में जाके वक्त गुजारता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और ये कौन कर रहे हैं? ये मुसलमान कर रहे हैं, जिनसे कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े जो कबीरा जराइम हैं, जुर्म है, अल्लाह की नज़र में बहुत बड़े जुर्म हैं, वो ना बयान करूं? सहाबा ने कहा कालू बला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के नबी, आप फरमाइए, इरशाद फरमाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना, व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। और तीसरी बात, ये सही हदीस है, तीसरी बात आपने फरमाई व सेहर, जादू करना, सेहर, इसकी तरफ मुतवज्जे होना, जादू करना, करवाना। बल्कि एक दूसरी हदीस का अगर मफ़हूम आपके सामने रखूं तो जिसमें आपने फरमाया मन अता साहिरन औ काहिनन औ कमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ अर्राफा, जो किसी साहिर के पास, किसी काहिन के पास, यानी साहिर जादूगर, काहिन वो जो फाल निकालता है, अर्राफ जो आपको वो कहानी बताता है कि आपका माल फ़लान लूट गया, और वो आंखें बंद करता है और कहता है मेरे पास आमिल है, मेरे पास जिन्नात है, मेरे पास फ़लाँ है, और वो आपको ऐसी किसी दास्तान के पीछे लगाता है। जो शख्स इनके पास आया और फसअलहु, और उसने इनसे सवाल पूछा कोई, फसद्दक़हु, इन्होंने जो बयान किया उसकी तस्दीक की, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। खातून आई, उसने कहा कि मेरा शौहर मेरी बात नहीं मानता, मेरा शौहर मेरी सास की बात ज़्यादा मानता है। उसने एक कहानी सुना दी, सच झूठ उसको पता है। इसने क्या कहा, उससे सवाल किया, फसद्दक़हु, उसकी तस्दीक कर दी। उसके सवाल करना और उसकी तस्दीक करना,
یہ اتنا بڑا جرم ہے جادو کرنا، تو اس سے بات کا کام ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقد کذب علی نزل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا اس عورت، اس مرد نے اس چیز کا انکار کیا ہے، اس کی تکذیب کی ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یعنی دین کا انکار کیا، یہ مرتد ہو گیا ہے۔ اس سے سخت بات بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جگہ جگہ جو ہے وہ فالگیر بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ایسے نام نہاد لوگ بیٹھے ہیں جو لوگوں کا ایمان بھی لوٹتے ہیں، پیسہ، اور کوئی ریاستی ادارہ اور کوئی جو ہے وہ قانون ان کو ضابطے میں نہیں لاتا، اور نہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ آئے روز ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں جس میں عزتیں لوٹ لیتے ہیں، مال لوٹتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ جی ہاں، جادو ہو سکتا ہے، جادو کا معاملہ موجود ہے دنیا میں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، بالکل ہوا، کیا گیا آپ پر، لیکن کیا آپ نے اس سے اگلی بات نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھیج دیا؟ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ پر وحی نازل ہوئی معوذتین کی صورت میں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی صورت میں، تو آپ نے ان کی تلاوت فرمائی اور آپ سے یہ جادو کے اثرات دور ہو گئے؟ یہ ہمارے لیے تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ محفوظ کرنا چاہتا تو ہو جاتے، یہ ہمارے لیے پہچان تھی ایک کہ کل کو امت کے لیے یہ مشکل آئے گی تو وہ کیا کرے، وہ کن کے پاس جائے؟ ایک بہانہ یہ بھی تلاش کیا کہ جی ہم نوری علم والوں کے پاس جاتے ہیں، یہ ایک الگ قصہ ہے، وہ الگ کہانی سناتے ہیں، وہ الگ طرح سے لوٹتے ہیں، اللہ ما رحم ربی، ماں سوائے ان اچھے لوگوں کے جو لوگوں کا صحیح طور پر علاج کرنے کی کوشش کرتے ہوں اور لوگوں سے جھوٹ نہ بولتے ہوں۔ دیکھیے، نبی علیہ السلام کے بعد کسی شخص پر وحی نازل نہیں ہو سکتی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کے اندر کیا چل رہا ہے یہ میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہانی ہے، یہ جھوٹ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر اس بات سے کہ آپ اپنے چھوٹے سے اور سطحی مفاد کے لیے ایک امید، ایک موہوم امید پر جائیں کہ فلاں صاحب کے تعویذ گنڈے کرنے سے آپ کا کام بن سکتا ہے، اور فلاں کے الو کے خون سے لکھے ہوئے تعویذ سے، اور فلاں کے جو ہے وہ کسی اور لکڑی اور کسی اور ہڈی پر کیے ہوئے دم سے آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اللہ پہ توکل کیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس آدمی نے تعویذ لٹکایا اور ارادہ کر لیا کہ اس سے اس سے کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس نے بھی شرک کیا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ پہ یقین کیجئے۔ علاج کیا ہے؟ علاج قرآن ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا اور رحمت بنایا ہے۔ ہمارے سامنے ایسے واقعات موجود ہیں ہم صحابہ کرام سے، اور آج ہماری زندگی میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ قرآن علاج ہے، قرآن شفا ہے، قرآن علاج ہے دلوں کا بھی، اور قرآن علاج ہے، شفا ہے جسموں کے لیے بھی، جسمانی طور پر بھی یہ شفا یاب ہے۔ لیکن اس طرح نہیں کہ کوئی اس سورۃ الفاتحہ کو الٹی لکھ دے، اس طرح نہیں کہ کوئی معاذ اللہ اس کو پیشاب کے ساتھ لکھ دے، اس طرح نہیں، پڑھیے اس کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، صحابہ نے کیا کیا؟ ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ ایک جگہ صحابی سفر کر رہے تھے اور انہیں بھوک لگی، ایک بستی، ایک علاقہ دیکھا، ان سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، ہماری مہمانی کرو، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں مہمانوں کو، ہم تو نہیں آپ کی میزبانی کر سکتے۔ تو انہوں نے بھوکے پیاسے ہی گاؤں سے باہر، بستی سے باہر اپنا پڑاؤ ڈال دیا کہ چلیں ٹھیک ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ کچھ ہی دیر گزری کہ وہ ایک شخص کو جو ان کا سردار ہے اس کو اٹھائے ہوئے آپ کے پاس، ان صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے یا بچھو نے ڈس لیا ہے، اور ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو علاج کرتا ہو، جو دم کرتا ہو؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میں دم کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا ہمارے سردار کو دم کیجئے۔ تو کہا ٹھیک ہے دم کریں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، بکریاں چاہیے ہمیں 40 بکریاں دو تو پھر دم کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 40 بکریاں لے لیں۔ صحابی نے دم کیا اور اس پر پھونک ماری، ہاتھ پھیرا، وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے بکریاں دی۔ یہ بکریاں جب لے لیں تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہیں یا نہیں، تو لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ سے یہ سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل درست کیا تم نے، اور یہ بکریاں بھی تمہارے لیے جائز ہیں، بلکہ میرا حصہ بھی دو۔ مذاق میں آپ نے تھوڑا سا صحابہ کے ساتھ، جیسے آپ ان سے محبت اور تبسم فرمایا کرتے تھے، فرمایا میرا حصہ بھی دو۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم نے پڑھا کیا تھا؟
کوئی دم کیا تھا؟ کیا دم کیا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ علاج ہے، یہ دم ہے، یہ رقیہ ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اللہ اکبر! گویا قرآن مجید شفا ہے سحر کا، جادو کا، اور یقین جانیے جب آپ اپنے ذکر اذکار کرتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں، فاتحہ کھولنے والی ہے، ہر طرح کے اثرات کو زائل کر دے گی۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں 40 روز سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں کسی قسم کا جادو، کسی قسم کا سحر، کسی قسم کا کوئی جناتی عمل اور کوئی جن وہاں نہیں رہ سکتا، اور وہ آدمی اور وہ گھر ان سارے اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھ کے رات کو سوتا ہے اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ کہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخری جو دونوں صورتیں ہیں معوذتین، یہ پڑھ کے جب آدمی اپنے آپ پر ہاتھ پھینکتا ہے، پھونک مارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر طرح کے شیطانی فتنے کو اور وسواس کو دور کر دیتا ہے۔ مختلف چیزیں ہیں، مختلف طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہیں، 2-3 کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو نہ صرف پسند کریں گے، نہ صرف غور سے سنیں گے، بلکہ اپنے عمل کو بھی اس کے مطابق درست کریں گے، کیونکہ ایمان بچانا ضروری ہے، جان سے بھی ضروری ایمان ہے۔ ایمان بچ جائے تو جان بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔